کہ کچھ لوگ یہ بولتے تھے کہ کیا نا سب نے اب واپس کہیں کو کرنے کا اس کو، واپس سے پھر سے ہل چلاؤ، بیج ڈالو، فصل کاٹو، آٹا نکالو، چکی میں پیسو، پھر اس کو آٹا گوندو اور اس کے بعد میں روٹی بناؤ اور کھاؤ، تو نا کون کرے گا؟ امام ابو حنیفہ نے، فلاں نے اتنے بڑے محدثین اور اہل علم نے، فقہا نے سب کر دیا نا، ابھی علماء نے بول دیا، اپنا کام مان کے چلنے میں ہے، ابھی وہ آپس سے حدیث صحیح ضعیف وغیرہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ابھی ضرورت نہیں ہے، فقہا نے سب فقہ میں سے نکال کے دے دی اپنے کو، اب وہ ضرورت نہیں رہی۔ اہل حدیث بولتے نہیں، پڑھتے پڑھاتے رہنا پڑے گا، راوی، حدیث، جرح و تعدیل، سند، یہ ہمیشہ زندہ رکھو اس علم کو، اہل حدیث یہ بولتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اہل حدیث عوام کی وجہ سے غیر اہل حدیث علماء بھی آج کل سند کی تحقیق کرنے لگے ہیں، یہ برکت ہے اہل حدیث عوام کی۔ جا کے پوچھ اس کی سند تو بولا اچھا ٹھیک ہے بابا، جا کے دیکھ رہا وہ بھی دیکھ رہا، ورنہ پہلے کوئی دیکھتا تھا، پہلے حدیث بیان نہیں کرتے تھے، نہ کتابوں میں ضرورت محسوس کرتے تھے حدیث بیان کرنے کی، اب آ رہی کتابیں، اب اس میں آ رہی دلیل، حدیث ضعیف ہی صحیح، حدیث تو بیان کر رہے ہیں، روایت میں راوی پہ غلطی سے بول رہے، یہ راوی کو وہ سمجھ رہے، اس کو وہ کر رہے نا، کچھ تو بچہ کچھ کر رہا تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، انکریج کر، آج گرتے گرتے چل رہا ہے، کل چلتے چلتے گرے گا، جیسا بھی ہے چل رہا نا، دیوار پکڑ کے چل رہا، چلنے دو اس کو، آج آ رہے ہیں اس کے اوپر، ورنہ کل بولتے تھے کہ ضرورت کیا ہے حدیثوں میں جانے کی، سب فتوے موجود ہیں نا علماء کے، فتاوی عالمگیری، فتاوی فلانے، فتاوی قاضی خان قدوری فلانی، چل رہا نا ہدایت، اس کو پکڑ کے چلو، بڑوں نے اپنے کو یہی دیے، بولتے تھے لوگ۔ اب اس دور میں ہم آ گئے، منکرین حدیث کھڑے ہو گئے، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث صحیح نہیں، معتبر روایتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور کیسا؟ ادھوری تحقیق کے ساتھ دنا دن حدیث ضعیف، پوری بخاری کی حدیث ضعیف، ایک تہائی ضعیف، کچھ بھی کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب آپ نے تو کبھی دیکھے ہی نہیں سند وغیرہ، ان کا جواب کون دے؟ ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ اہل حدیث۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ڈیلی کام میں ہو، سند وغیرہ کے اس میں ہے وہ روزانہ، ارے یہ سند ہو نہیں۔ آپ دیکھیں ارشاد الحق اثری کی کتاب دیکھیے، حبیب الرحمن کاندلوی نے کتاب لکھی بخاری کی روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، مذہبی داستانیں نام دیا اس کو، داستان ہے، لیلا مجنوں کے قصے جیسے بس داستانیں ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے ڈال دی اس کے اندر۔ اس کا رد کس نے لکھا؟ ارشاد الحق اثری۔ کون ہے یہ؟ اہل حدیث ابھی ہیں، بچہ بنا دیا اس کو، کہ یہ راوی ان کو نہیں ملا، 30 کتابوں کے 20 کتابوں کے حوالے دیے، ان کتابوں میں راوی ہیں، یہ بولتے ہیں میں نے بہت ڈھونڈا مجھ کو راوی نہیں ملا۔ ارے کہاں ڈھونڈنے کی در تمہیں؟ وہ آدمی پڑھے گا کتاب تو واقعی اس کو محسوس ہوگا کہ یہ علم آج بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی آتا اور بول دیتا ہے حدیث معتبر نہیں ہے، اور پبلک عوام اس کے پاس رد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج غیر مسلم کھڑے ہو کے بول رہے ہیں ایسی حدیث ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا، اور وہ دبی ہوئی کوئی کتاب میں اور ضعیف جھوٹی حدیثیں ہیں، اب وہ لوگ لا رہے ہیں حدیث کی کتاب میں، تمہاری کتابوں میں بھائی لو۔ اب کیا کریں گے؟ اب سند کا تو اپنا ہمیشہ سے جھگڑا رہا ہے، سند کی تو ضرورت تھی نہیں اپنے کو کبھی، تو اب رد کیسا کریں گے اس کا؟ یہاں اہل حدیث کام آ رہے ہیں، ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اہل حدیث علماء ہر دور میں رہیں گے، اور اس کی ضرورت ہر دور میں، اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے البیقونیہ کی اور نخبۃ الفکر وغیرہ کی ہوئی شرح میں شروع میں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس دور میں اس علم کی کیا ضرورت ہے، اب سب صحیح ضعیف ہو گیا نا، ابھی اور کیوں؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، قیامت تک اس کی ضرورت باقی رہے گی، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا صحیح کو صحیح بولے گا، ضعیف کو صحیح بولے گا، تو آپ کو سند پہ بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو اس علم کی پھر سند سے جڑے ہوئے سارے علوم کی ضرورت رہے گی، راوی کی ضرورت رہے گی، اسماء و رجال کی، اصول حدیث کی، مصطلح کی، سب کی آپ کو ضرورت پڑے گی، تو یہ قیامت تک علم رہے گا۔ ہاں عوام کو زبردستی اس میں ڈھکیلنا، جاؤ راویوں کے بارے میں معلوم کر کے، اس کو اپنا سند معلوم نہیں اوپر تک،
باپ دادا کا نام پوچھے تو بولتا ٹھہرو ابو کو پوچھ کے آتا میں. اس کو نہیں معلوم ہے, اس کو مکلف بھی نہیں بنائیں گے اس کا. لیکن ایسے افراد ہونا چاہیے, اور تھوڑے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گیا تو دوسرا ابھی بنا نہیں, ٹھہرو ذرا تم مرو مت ابھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے لوگ ہونا چاہیے کہ جو اس ذمہ داری کو نبھائیں. تو یہ علم بہت ضروری ہے, اور قیامت تک ایسے افراد رہیں گے جو حدیث کی تحقیق کر کے حدیث پہ جھوٹ بولنے والوں کو پکڑیں گے, اور صحیح اور ضعیف کا فرق لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ یعنی اصحاب الحدیث جو ہیں یہ فرشتے آسمان کے چوکیدار ہیں, پہرے دار ہیں, اور اہل حدیث زمین کے پہرے دار ہیں. کیوں, کیسا؟ کیونکہ آسمان میں جب شیاطین جاتے ہیں کچھ خبر لانے کے لیے, اور لا کے جھوٹی خبریں ڈال دیتے ہیں نا کان میں کاہن کے, تو جب وہ وہاں کی خبر لانے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں, ان کو جرح کر کے بھگاتے ہیں, ان کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے, آگ کے شعلے مار کے بھگاتے ہیں ان کو. تو آسمان کی سیکیورٹی وہاں فرشتوں کے ذمے ہے. اب زمین میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ پھیلانے والے ہیں, تو ان کے لیے کون سیکیورٹی کے لیے ہیں؟ اصحاب الحدیث ہیں. اسی لیے امام احمد اور بہت سارے علماء نے کہا کہ اگر ابدال اہل حدیث نہیں ہے تو اور کوئی نہیں ہے. ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ابدال وہ نہیں جو ننگے گھومنے والے اور جھوٹ بولنے والے اور ناچنے ڈسکو والے, وہ ابدال نہیں ہے. ابدال کے معنی کیا ہے؟ ابدال کے معنی یہ ہے کہ ایک گیا تو دوسرا آتا. ابدال بدل سے ہے, عربی زبان اردو میں بھی بدل استعمال ہوتا ہے. ابدال کے معنی بدلنا, ابدلا بدلنا, بدلا بھی بدلنا, تبدیل کرنا, اس پر سے تبدیل کرنا, وہی آتا ہے بدل. تو ابدال جو ہیں یہ کون ہیں؟ ایک گیا تو ایک رہتا اس کی جگہ پر, کبھی خالی نہیں رہتا ہے. تو ایک محدث گیا دوسرا محدث اپنے آپ رہتا ہے, کبھی زمین خالی نہیں رہے گی. اسی لیے حدیث میں کیا ہے, اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق پر قائم رہے گی, اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے, ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. کون؟ امام بخاری, امام احمد کیا کہتے ہیں, کون ہے یہ؟ تو یہ ہمیشہ رہیں گے, ایک گیا تو دوسرا آئے گا, ہمیشہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ ابدال ہیں, یہ اس کو ابدال بولتے ہیں. ایک کے بعد دوسرے بدلی ہوتے رہیں گے, یعنی ایک گیا تو گیا ایسا نہیں, دوسرا رہے گا. آج ہیں علماء, عبد المحسن العباد ہیں, اور کتنے سارے محدثین آج موجود ہیں. تو شیخ البانی گئے تو ہارٹ فیل ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگ بھی ہیں, ہر دور میں آئیں گے, یہ گئے تو دوسرے آئیں گے. تو اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا. قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو حق اور باطل میں فرق کریں گے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے.